بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آصف الرحمان علوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پی اے ڈی ایم میں خوف ہے، کس بات کا یہ تو وہی جانتے ہیں، عوام کیا جانتی ہے وہ مجھے معلوم ہے۔ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کا الیکشن یہ ان کے سروں پہ سوار ہے۔ الیکشن کمیشن سے پی ٹی آئی کو ممنوع فنڈز میں بینڈ اور عمران خان کو نااہل کرانے کی بھیک، عدالتوں سے بھی بھیک کہ للہ خان کی ضمانت ختم کی جائے اور اسے گرفتار کیا جائے۔ سارے کے سارے بھکاری یتیم اور مسکین کا منہ بنا کر اداروں سے کچھ تو کرو ورنہ یہ لاڈلا ہمیں کھا جائے گا۔ دوسری طرف آرمی چیف امریکہ سے بھیک کہنا مناسب نہیں ہوگا، ہاں مدد مانگ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف پر زور ڈالیں کہ وہ ان چوروں امپورٹڈ حکمرانوں کو قرضہ جلدی دیں تاکہ یہ معیشت کو بہتر کریں۔ جناب اگر یہی کرنا تھا تو چلتی معیشت کو پٹری سے اتارا کیوں؟ دیکھا ان 3.5 ماہ میں آپ کو بھی عرش سے فرش پر لا بٹھایا، دنیا کی ایک بڑی اور مضبوط طاقتور فوج کے سربراہ کے ہاتھ میں بھی کٹورا دے دیا۔ ماننا نہیں ہے، جھوٹی انا تمہیں کہاں سے کہاں لے جائے گی، شاید تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ خیر بات پھر وہی کہوں گا کہ خان کا کتنا خوف ہے۔ 14 مسخرے لائن بنا کر میڈیا کے سامنے ڈرامے کرتے ہیں، دن میں 3 سے 4 بار پریس ٹاک کرتے ہیں۔ مقطع کا بند یہ کہ خان جو ان کے اعصاب پر سوار ہے، بس کسی طرح خان کو کچھ کر دو، مار دو، گرفتار کر لو، نااہل کرا دو، ارے کچھ تو کرو۔ اندازہ کریں قومی اسمبلی میں 11 ممبران کے استعفے منظور کر دی اور باقیوں کو ابھی رکھ چھوڑا ہے کہ ان 11 کے حلقوں میں پہلے ضمنی الیکشن ہو جائیں جو شاید نسبتاً ان کی نظر میں مضبوط حلقے ہیں، وہاں الیکشن کرا کے جیت لیتے ہیں، پھر عوام کو بتائیں گے، چیخ کر بتائیں گے یہ دیکھو عوام نے خان اور اس کی پارٹی کو ٹھکرا دیا، مسترد کر دیا۔ اسے کہتے ہیں دیوانے کا خواب۔ خواب دیکھنے میں نہ کوئی پابندی ہے اور نہ کوئی حرج۔ ادھر پنجاب اسمبلی میں عجیب و غریب مناظر دیکھنے کو ملے، سوال گندم جواب چنا۔ کسی صحافی نے حمزہ سے پوچھا، جناب آپ کیا کہتے ہیں آج اسپیکر کے الیکشن پر؟ اور جواب میں اسمبلی کا وزیر اعلیٰ ہوں اور پرویز الہی عدالتی۔ یعنی گھبراہٹ، خوف، بے چینی۔ زندگی کا کوئی میدان ہو، تعلیم ہو، کھیل کا میدان ہو، الیکشن کا ہار جیت تو ہوتی ہے، ایک نے جیتنا اور دوسرے نے ہارنا ہوتا ہے، پھر اسے زندگی اور موت کا مسئلہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ صرف ایک حرام کی دولت کا دفاع کرنا، کرپشن سے کمایا ہوا دھن جسے ہر صورت میں بچانا، یہی ایمان ہے۔ کچھ کیسوں میں کسی ایک کو شکست یقینی نظر آتی ہے اور وہ نتائج کو ہنگامہ آرائی سے مشکوک بنا دیتا ہے، اور جس اسمبلی کے اسپیکر کا الیکشن میں یہی دیکھ لے پی ٹی آئی کی اکثریت ہے، ان کا وزیر اعلیٰ ہے، اسپیکر بھی انہی کا ہوگا، نہیں نون کو یہ ہضم نہیں ہو رہا۔ ہنگامے کی کوشش بھی کی گئی، پھر وہی ہوا جو ہونا تھا اور پی ٹی آئی کے سبطان خان کو 185 ووٹ لے کر کامیاب قرار پایا۔ مخالف سیف الملوک کھوکر کو 175 ووٹ، یہی ہونا تھا۔ جس کے جتنے ووٹ اتنے ہی حاصل کیے، پھر بھی ہنگامہ، آخری وقت تک نمائندوں کو خریدنے کی کوشش کی گئی۔ بہرحال اب یہ الیکشن بھی قصہ پارینہ بن چکا اور تھوڑی دیر میں ڈپٹی اسپیکر دوست بازاری کی کہانی بھی ختم
سمجھیں. تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتے ہی دوسرا ڈپٹی اسپیکر تو پنجاب کی کہانی ختم. اب دوسری طرف پی آئی اے کے پرزے فروخت کر کے خود بخود کر کے نیشنل ایئر لائن کو تباہ برباد کر کے ایئر بلو بنانے والا حادثاتی وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی. الیکشن کمیشن میں بیٹھا الیکشن کمشنر کے پاؤں پکڑے بھیک مانگتا رہا کہ اللہ کے واسطے پی ٹی آئی پر پابندی اور عمران خان کو نااہل قرار دیں. کیا بات ہے. حرام کھانے والے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں, وہاں سے نکلنا ہی نہیں چاہتے. آپ ان سے کو پوچھے کہ ان سب کی شکلیں دیکھ لیں, خوف آیا ہے, کیفیت دیکھ رہے بوکھلائے ہوئے ہیں. میدان میں تو کچھ کر نہیں سکے, اداروں سے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں. سمجھ سے بالاتر ہے, یہ جتنے لوگ ہیں سب کسی نہ کسی طرح کہیں نہ کہیں کرپشن میں ملوث ہیں, ضمانتوں پر ہیں. پھر کس منہ سے کرپشن کی باتیں کرتے ہیں؟ جیسے پاکستان کا ہر بچہ مقروض ہے, اسی طرح ان کے بچے جو موجود ہیں اور جو پیدا ہونے والے ہیں وہ بھی کرپشن میں ملوث ہیں. یاد رکھو, اگر عروج کو زوال ہے تو برائی کو بھی زوال ہے. بس یہی ایک سال ہے جہاں کہانی یکسر بدل جائے گی جیسے توے پہ سے روٹی. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد. کل بھی, آج بھی اور آنے والے کل وزیر اعظم عمران خان زندہ باد.